أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاعراف ہے اور اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، جس کا صحیح علم صرف اللہ رب العزت کو ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے۔ اس میں بھی قرآن مقدس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اس لیے آپ اپنے سینے میں کوئی تنگی مت محسوس کیجیے۔ اس کا ایک مطلب مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن مقدس واضح پیغام ہے، اس میں ہدایت کا سامان موجود ہے، پھر بھی اگر کوئی اسے قبول نہ کرے تو آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں اور بہت زیادہ گھٹن اور تکلیف محسوس نہ کریں، چونکہ آپ کا کام احکام کا پہنچا دینا ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے، سمجھانا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور آخرت کے کچھ احوال ذکر کیے ہیں۔ یہ جو سورۃ الاعراف ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ دو مضمون کو بڑی اہمیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے معاد، یعنی مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، آخرت سے متعلق احوال، اور نمبر دو نبوت اور رسالت۔ چنانچہ شروع سے لے کر تقریباً 6 رکوع تک آخرت کے ہی احوال کا تذکرہ ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اعمال کو وزن کیا جائے گا، ان چیزوں کی تفصیل ہے۔ اور اس کے بعد نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کئی آیتیں ہیں، پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے قصص ہیں، تذکرے ہیں۔ تو بنیادی طور سے یہ دو باتیں خاص کر اس صورت میں پیش نظر ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ جب حشر کا میدان ہوگا، اولین آخرین، اچھے برے سب اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے، تو وہاں لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، میزان اور ترازو قائم کیا جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل برحق بات ہے، صحیح بات ہے، کوئی اس میں شک اور شبہ نہ کرے یا یہ نہ سوچے کہ لوگوں کے اعمال وہ تو نظر نہیں آتے، کیسے تولے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ پاک کا خاص نظام ہوگا، وہاں ترازو قائم کیا جائے گا۔ اب ترازو میں کس چیز کو تولا جائے گا؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن فائلوں میں اور جن رجسٹروں میں اور جن کاغذات میں فرشتوں نے لوگوں کے اعمال لکھ رکھے ہیں کہ اس نے یہ کیا،
انہی رجسٹروں اور دفاتر کو وزن کر دیا جائے اور تول دیا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود انسانوں کو تولا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اعمال کو ہی کوئی دوسری شکل دی جائے اور ان شکلوں کو تولا جائے، یا یہ کہ ان اعمال کو ہی تول دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں قرآن کریم جو کہہ رہا ہے اس کا تو اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ وہاں میزان عدل اللہ تبارک و تعالی قائم فرمائیں گے اور اعمال کو تولا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ بعض تو وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں، اللہ کو راضی کیا ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا کیا ہے، تو ان کی نیکیاں بہت ہیں، چنانچہ ان کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور انہوں نے جو برائیاں کی ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، لہذا نیکیاں غالب ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صحیح معنوں میں اس دن کے امتحان میں یہی لوگ کامیاب ہوں گے، انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ اور تمغہ دے دیا جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بہت برے اعمال کر رکھے ہیں، لوگوں کو ستا رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے، چنانچہ ان کی نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ کمزور پڑ جائے گا اور برائی کا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ یہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں گھاٹے میں رہیں گے، جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا کہ دنیا میں اللہ نے انہیں وقت دیا، مہلت دی، جان دی، مال دیا، سب کچھ دیا، لیکن وہ اس کو صحیح طور سے استعمال نہیں کر سکے اور گھاٹے کا سودا کر بیٹھے، اور کل اس دن ناکامی ان کا مقدر بن جائے گی۔ تو یہ اعمال کے تولنے کی بابت ان آیات میں رسول اکرم اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بالکل برحق ہے۔ قرآن کریم کی آیت واضح ہے، احادیث میں اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ ہم نے تم کو روئے زمین پر قدرت اور قوت عطا کی ہے، تمہارے لیے معاش کے سامان پیدا کیے ہیں، اور روئے زمین پر جو آبادی کی شروعات ہوئی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، حضرت حوا کو وجود بخشا گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے سجدہ کرنے کو کہا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں کیسے آدم کے آگے جھکوں، میں تو ان سے افضل ہوں، آپ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، اس لیے میں ان کے آگے کیوں جھکوں۔ تو یہ اللہ کے صریح حکم کے سامنے، چونکہ اس نے اپنا دماغ لڑایا تھا اور اپنی عقل کے گھوڑے کو استعمال کیا تھا جو بالکل ہی حرام اور ناجائز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سخت ناراض ہوئے۔ ایک صریح حکم اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے، قرآن کریم کا، حدیث پاک کا کوئی صریح اور واضح حکم آ جائے، تو اس میں قیاس سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ انسان اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ ہاں، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں اور اس میں بہت سی گہرائیاں اور باریکیاں ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ جیسے شریعت نے مثلا یہ کہہ دیا کہ اگر کسی کا بیٹا ہو
تو بیٹے کو ملے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے حصہ بیٹی ہے بیٹی کو ملے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، اس کا بھتیجا زیادہ غریب ہے، اس کا بھائی زیادہ غریب ہے، لہذا بھائی کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ بیٹے کے پاس تو خود اپنی پراپرٹی اچھی خاصی ہے اور دولت ہے اس کے پاس، صریح آیت کے مقابلے میں اس طرح قیاس سے کام نہیں لیا جاتا، ایسے موقع پہ عقل نہیں دوڑائی جاتی۔ قرآن کریم نے طے کر دیا ہے، حدیث پاک نے واضح کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ رقم صرف اور صرف مسلم غریبوں اور فقیروں کو دی جائے گی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ایسا کیسے، ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی غریب ہو، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ نہیں۔ اور وہ یہ کہے کہ نہیں، مسلمان کے پاس تو وہاں اتنی ضرورت مند نہیں ہے، وہاں جو غیر مسلم ہیں وہ زیادہ ضرورت مند ہیں، لہذا انہیں دینا زیادہ افضل ہونا چاہیے، تو یہ کہا جائے گا نہیں، یہ صریح حکم کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، اور جو حکم ہے اس حکم کو سمجھنے اور ماننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی شریعت نے مدارات کا اور ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہی خاص ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صریح حکم دے دیا، لیکن اس کے مقابلے میں اس نے عقل سے کام لینا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا اور وہ راندہ دربار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی کہ چونکہ آدم کی وجہ سے مجھے یہاں سے اور اتنے اونچے مقام سے باہر ہونا پڑ رہا ہے، اس لیے آپ مجھے مہلت دیجئے اور یہ قوت دیجئے کہ میں آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، انہیں غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں، اللہ نے مہلت دے دی۔ تو شیطان نے اسی وقت یہ عہد کیا تھا ابلیس نے کہ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرف سے انسانوں کو اصل صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ یہ گویا اس کا کام ہے اور وہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔ اور اب اصل یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ شیطان میرا دوست نہیں، میرا دشمن ہے، وہ مجھے اپنے حق کے راستے سے، اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا، ورنہ اللہ نے اس کو اتنی قوت دی ہے اور اتنی قدرت دی ہے کہ وہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اللہ نے اسے یہ قدرت دے رکھی ہے، لیکن ایمان کی برکت سے، خدا ترسی کی برکت سے اللہ پاک اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہا، حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور اس طرح وہ ایک طرح سے کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ ان حضرات نے اس درخت سے کھا لیا جس درخت کو کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جیسے ہی انہوں نے اس درخت سے کے پھل کو کھایا، فوراً ہی جو جنتی لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا وہ لباس ان کے جسم سے اتر گئے اور وہ دونوں ہی بالکل برہنہ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کو شرم آنے لگی، اس لیے کہ یہ تو انسان کی فطرت اور نیچر میں ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا جسم مستور ہو اور چھپا ہوا ہو، ڈھکا ہوا ہو۔ چنانچہ جب جنت کا لباس ان کے جسم سے اتار لیا گیا تو وہاں جنت میں جو کچھ پتے وغیرہ تھے اس پتے سے انہوں نے اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں مت آنا۔ لیکن بہرحال یہ دونوں حضرات، حضرت آدم اور حضرت حوا، برابر اور مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ اور اس پر ندامت کا اظہار کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ اللہ رب العزت کو رحم آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قصور کو معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ اصل چیز ہے کہ اللہ کے سامنے اعتراف، گناہوں کا اعتراف، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ گناہ انسان ہے تو انسان سے گناہ ہوگا ہی اور قصور ہو ہی جائے گا، لیکن اس قصور پر اور اس گناہ پر اڑ جانا یہ اللہ رب العزت کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے جب بندہ
اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تم سے گناہ ہو گئے، تم غلطیاں کر بیٹھے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ انہ یغفر الذنوب جميعا، تم اپنے گناہ کا اعتراف کرو، رو گڑ گڑاؤ، مانگو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کریں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور مسلسل اعتراف کرتے رہے اور انہوں نے صاف کہا اے ہمارے رب قصور ہمارا ہے، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے معاف نہیں کیا، اگر آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم تو گھاٹے میں پڑنے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اور ہمارا کوئی دوسرا آپ کے علاوہ بھلا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اللہ پاک کا ایک خاص نظام تھا، اس نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو دنیا میں بھیج دیا، اور پھر دنیا میں اس کے ذریعے پھر انسانوں کی آبادی کا سلسلہ چلتا رہا۔ قال فیہا تحیون، اللہ نے کہہ دیا کہ وہیں تمہیں اب زندہ رہنا ہے، وہیں روئے زمین پر ہی تمہاری موت آئے گی اور وہیں سے تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر لباس کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو جنت میں حضرت آدم سے جب لباس اتارا گیا تو وہ کتنے پریشان ہوئے، تو یہ لباس جو ہے، یہ پوشاک، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ عطا کیا ہے یہ لباس، اس لیے اس کے دو فائدے اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ یواری سوآتکم، ایک تو یہ ہے کہ اس سے تم اپنے سطر کو ڈھانکتے ہو، وریشا، اور اس سے تم زیب و زینت اختیار کرتے ہو، یہ آرائش کی بھی چیز ہے، یعنی اصل تو اس کا مقصد پہلے تو یہ ہے کہ آدمی اس جگہ کو ڈھانپ سکے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں تجمل بھی ہے اور زیب و زینت بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تو یہ لباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت اور اپنی رحمت قرار دیا ہے، اس لیے اتنا لباس تو ضروری ہے، لیکن اس سے زائد لباس کہ جس سے جسم اچھی طرح ڈھکے، یا عام طور سے جو لباس پہنا جاتا ہو اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اور اس لباس میں بھی بہت زیادہ صرف موٹا جھوٹا ہی آدمی لباس پہنے، بہت معمولی لباس پہنے، بہت گھٹیا درجے کا، یہ شریعت میں مطلوب اور محمود نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ لباس جو ہے یہ آرائش کا سامان بھی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دے رکھا ہے، کسی کو حیثیت دے رکھی ہے، تو اسے اپنی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر لباس استعمال کرنے میں اور اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھیں، تو اس لیے اگر کسی کو اللہ نے وسائل دے رکھے ہیں تو اسے اچھا لباس بھی پہننا چاہیے اور اس اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ تو لباس ہو گیا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس ظاہری لباس کے علاوہ ایک اور لباس ہے، وہ لباس یہ تقوی کا لباس ہے، تقوی کی پوشاک ہے۔ ذَلِكَ خیر، یہ بہت بہترین پوشاک ہے، یعنی صرف ظاہری اعتبار سے آدمی اپنے شرمگاہ کو چھپا لے، اپنے جسم کو ڈھانپ لے، صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باطنی اعتبار سے بھی اس کو اپنی کمیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ تو یہ جب آدمی تقوی کا لباس پہنتا ہے، اللہ سے خوف کا لباس پہنتا ہے، عمل صالح کا لباس پہنتا ہے، تو پھر ان برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اور یہ اس لباس کی بڑی اہمیت ہے، تقوی کا لباس، یعنی جس کی وجہ سے اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، عمل صالح کا جذبہ ہو، برائیوں سے بچنے کا جذبہ ہو۔ ورنہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ آدمی کوئی بھی عمل جو کرتا ہے چاہے وہ کتنا ہی چھپا کر کرے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی چادر اڑا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، حدیث پاک میں وضاحت ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی چھپا کر کرے، لیکن اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی نہ کسی موقع پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی کتنا ہی برا عمل کرے اور کتنا ہی چھپا کر کوئی برا کام کرتا ہے، لیکن کسی نہ کسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔
تو صرف ظاہری اعتبار سے لباس اور پوشاک پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ جس طرح یہ ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے لباس اچھا ہو، بہتر ہو، صاف ستھرا ہو، شریعت کے مطابق ہو، اسی طرح اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آدمی تقوی کے لباس کو اپنائے، اللہ کا خوف ہو اور عمل صالح کا جذبہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے اور اس کی ذریت سے ڈرایا ہے کہ تمہارے والدین کو، آدم اور حوا کو شیطان نے جنت سے نکلوایا تھا اور ان سے ان کا لباس چھین لیا تھا، تو اس لیے تمہیں بھی اس سے ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس کے خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ کام کرنا چاہیے۔